بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پریویس ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ بیت المقدس کی ہسٹوریکل اہمیت کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پارٹ 2 میں یہ جانا تھا کہ یہودیوں کے عرض فلسطین کو لے کر اور عرب ملکوں کو لے کر کیا عزائم و مقاصد ہیں، اور ان کے ہم نے آپ کو 5 پوائنٹ بتائے تھے جن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عرض فلسطین پر ایک صہیونی ریاست کی وجہ سے قائم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے 5 ایجنڈاز کیا ہیں۔ اور ہم نے آپ کو پریویس ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کی دنیا کے لیے کیا پلاننگز ہیں اور وہ عرض زمین پر کیا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، پچھلی صدی کی آخری دہائی سے ہی ان کے انٹلیکچوئلز اور ان کے ٹاپ پالیسی ساز اداروں کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس بات کے اوپر فوکس کریں کہ امریکہ اس صدی میں بھی 21ویں صدی میں بھی ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن۔ امریکہ کا سب سے پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ امریکہ سول سپریم پاور اور ارتھ کو کس طرح برقرار رکھے۔ اب یہ پوائنٹ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا ایک یونیپولر ورلڈ کی طرح مانند ہو چکی ہے اور امریکہ اس دنیا پر سول سپریم آف پاور آن ارتھ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا پر ایک سول سپریم پاور ہے۔ تو انہوں نے پچھلی صدی کی آخری دہائی سے ہی انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، اپنے انٹلیکچوئلز کو، اپنے دانشوروں کو، اپنے ٹاپ پالیسی سازوں کو اکٹھا کیا اداروں کو کہ سوچا جائے کہ ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن، اس پوزیشن کو کس طرح سے برقرار رکھا جائے۔ امریکہ نے یہ پچھلی دہائی کے آخر سے ہی سٹارٹ کر دیا کہ سوچنا کہ ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے پالیسی ساز اداروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ امریکہ سول سپریم پاور اور ارتھ کو کس طرح برقرار رکھے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا ایک پولیس مین کے طور پر رول ادا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جہاں بھی کوئی جنگ ہو تو ان کی مرضی سے ہو اور کوئی صلح ہو تو وہ بھی ان کی مرضی سے ہو، جو دنیا قدم اٹھائے اور ان سے پوچھ کر اٹھائے۔ وہ اپنے تکبر اور غرور میں اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اسے عدل و انصاف کے معاملے میں امت مسلمہ کی کوئی بھی پرواہ نہیں، اور اس سلسلے میں وہ اپنی اتحادیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب عراق کی جنگ سٹارٹ ہوئی تو یورپ کے اندر وسیع پیمانے پر بہت زیادہ مظاہرے ہوئے تھے، لیکن اس نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کی، یو این او کو بھی اس نے کوئی امپورٹنس نہیں دی۔ پھر اس نے ایک اصول متعارف کروایا جس کا نام تھا پری امپیکٹو اسٹرائک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کسی بھی ملک سے خطرہ ہوگا وہ وہاں پر جا کر ایئر اسٹرائک کرے گا یا وہاں پہ وہ جا کر کوئی بوم پھینک آئے گا۔ وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جس ملک سے اس کو خطرہ ہے اس نے اس کے اوپر حملہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ وہ وہاں پر جائے گا اور پری امپیکٹو اسٹرائک کر کر آ جائے گا۔ تو یہ ان کا پہلا پوائنٹ تھا کہ ہاؤ ٹو مینٹین اوور پوزیشن ان دس ورلڈ، کہ دنیا پر اپنی پوزیشن کو کس طرح برقرار رکھا جائے۔ عالم اسلام کی تو وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس کے رد عمل کے طور پر سامنے قوتیں آتی رہتی ہیں کہ یہ امریکہ کی بالادستی کو کس طرح ختم کیا جائے۔ یہ تھا اس کا فرسٹ پوائنٹ۔ اب اس کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دجالی تہذیب و تمدن کا بقا۔ دجالی تہذیب و تمدن کا بقا کس طرح برقرار رکھا جائے۔ اب یہ پوائنٹ کیا ہے؟ دجالی تہذیب و تمدن کیا ہے، اس کو کیسے دعا ملے، اس کو کس طرح سے ہم اپنے اس نظام کو، ہم اس تہذیب کو، اس تمدن کو ہم کس طرح مینٹین رکھیں۔ اس تہذیب میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام آ جاتا ہے۔ یہ دجالی نظام کو سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو اس کو تھوڑا سا شارٹ بریف کریں گے کہ یہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام کیا ہے۔ یہ دجالی تہذیب جو پچھلے 300 برس سے ابھری ہے، یہ یہودیوں کے ذریعے سے سازش کے تھرو یہ اس کو ابھارا گیا ہے۔ کوئی تہذیب اس کے مقابلے میں نہ آنے پائے، کوئی اس کو چیلنج نہ کر پائے۔ اس تہذیب کو کس طرح سے مینٹین رکھا جائے، ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن، مطلب کہ اس دجالی تہذیب و تمدن کا بقا کس طرح سے ہو۔ اور یہ دجالی جو تہذیب و تمدن ہے یہ کس کی ہے؟ یہ جیوز کی، یہودیوں کی انٹروڈیوس کروائی ہوئی ایک تہذیب ہے۔ اب یہ تہذیب کیا ہے؟ سیاسی، معاشی اور معاشرتی۔ آپ اس کی اگزامپل ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بخار ہے، کوئی فیور ہے، تو اس کو سردی لگی تو اس نے ایک کمبل اوڑھ لیا، پھر اس کو سردی لگی اس نے سیکنڈ اوڑھ لیا کمبل، پھر اس کو سردی لگی تو پھر اس نے تھرڈ کمبل اوڑھ لیا۔ تو اس نظام کی مثال بھی معاشی، سیاسی اور معاشرتی نظام کی بنیاد کی مثال بھی ایسی ہے کمبل جیسی، فرسٹ کمبل، سیکنڈ کمبل اور تھرڈ کمبل۔ اب یہ نظام کیا ہے یہ میں آپ کو
بریفلی ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کا جو دجالی تہذیب و تمدن کا بقا والا پوائنٹ ہے، دوسرا پوائنٹ فرسٹ تھا سول سپریم پاور آن ارتھ، سیکنڈ دجالی تہذیب و تمدن کا بقا. اور اس کے جو تین نظام ہیں، سیاسی نظام، معاشی نظام اور معاشرتی نظام، یہ ایسے ایک اجتماعی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر مبنی عالمی نظام کے طور پر انہوں نے مسلمانوں میں اور دوسرے ملکوں میں انٹروڈیوس کروائے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں آ جاتا ہے سیاسی نظام. اب سیاسی نظام کو بھی یہ تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، چوتھا نظام یہ نہیں مانتے. وہ تین پوائنٹ کیا ہیں؟ عقائد ہیں، عبادت ہے اور سوشل کسٹمز ہیں. عقائد میں آپ سیکولرزم کی روح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے ایک خدا کو مانیں یا 100 کو مانیں، یہ آپ کو آزادی حاصل ہے. عبادت کیا اگر پوائنٹ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں عبادت کے معاملے میں ہر شخص آزاد ہے، چاہے وہ ایک اللہ کو مانے یا بتوں کی پوجا کرے یا پیپل کے درخت کی پوجا کرے، سانپ کی پوجا کرے، سورج چاند ستاروں جس کی مرضی پوجا کرے. اس سے ان کو کھلی آزادی ہے، ان کو کھلی فریڈم ہے، وہ جس کی مرضی عبادت کریں. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی موڈ آف ورشپ کیا ہے. اس کے بعد ان کا آ جاتا ہے سوشل کسٹم. سوشل کسٹم میں سیکولرزم کی روح سے اس میں بھی آزادی ہے کہ رسومات میں اپنے مذہب کے مطابق ادا کریں. نکاح کے لیے چاہے ایجاب و قبول کی صورت اختیار کریں یا پھر مندر میں جا کر پھیرے لگا لیں. اپنے مردے کو چاہے وہ دفن کر دے، چاہے وہ اس کو جلا دے. البتہ سیاسی نظام میں قانون سازی کے عمل میں کسی مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ سیاسی نظام سیکولرزم ہوگا. اور سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اجتماعی معاملہ اوور آل جو اس کے میٹرز ہیں، وہ اس میں کسی مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا. مذہب صرف انفرادی معاملے کا نام ہے ان کے مطابق، اور اس میں ہر انسان کو اختیار حاصل ہے. لیکن مذہب میں بھی میں نے آپ کو بتایا تین چیزیں شامل کیا، چوتھی کو وہ کوئی چیز اس میں شامل نہیں کرتے. وہ ایک عقائد جو میں نے ایکسپلین کر دیا، عبادت وہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، اور تیسری ہے سوشل کسٹم. یہ ہے ان کا نظام سیاسی کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ عبادت جس کی مرضی کریں، اپنے کیا کہتے ہیں رسومات جس طرح مرضی ادا کریں، لیکن آپ کو جو آپ کی جو سیاسی نظام ہوگا وہ ڈیموکریسی ہوگی. وہ جمہوریت کو ہم لائیں گے، الیکشن کریں گے، ووٹس کریں گے تو پھر حکومت قائم ہوگی. یہ سیکولرزم ہوگا. یہ تھا ان کا فرسٹ پوائنٹ دجالی فتنے میں، دجالی تہذیب و تمدن میں ان کا تھا یہ فرسٹ پوائنٹ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ معاشی نظام. معاشی نظام آپ اس کی اگزامپل ایسے لیں گے کہ یہ ایک سیکنڈ کمبل ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نظام کو اگر تین حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو یہ تین کمبلوں جیسے ہیں. پہلا کمبل میں نے آپ کو اگزامپل بتائی سیاسی نظام. اس کے بعد آ جاتا ہے معاشی نظام. معاشی نظام اس وقت پوری دنیا میں جو معاشی نظام ہے انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم پر یہ مبنی ہے پورا. اچھا ناظرین، اس وقت جو پوری دنیا میں معاشی نظام چل رہا ہے وہ انٹرسٹ بیس سسٹم ہے، مطلب پوری دنیا سود کاری پر چل رہی ہے. فور ایگزامپل اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ بینک میں پیسے جمع کروا دیں، چاہے وہ پیسے کسی کے لوٹے ہوئے ہوں یا کسی بھی آپ جوئے کے پیسے، یا کسی بھی طرح آپ بینک میں ایک دفعہ پیسے جمع کروا دیں، منتھلی آپ کو انٹرسٹ ملتا رہے گا، آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی کی ایک قسم جوا بھی ہے اور تیسری قسم انشورنس بھی ہے. اچھا، یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس نظام کے خلاف کمیونزم کی شکل میں ایک بغاوت ہوئی تھی. کمیونزم میں سود کا نظام ختم ہو گیا تھا کیونکہ اس میں انفرادی ملکیت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. کمیونزم میں ہر چیز قوم کی پراپرٹی ہوتی تھی. آپ کام کریں اور اپنی سیلری لیں، اس سے زیادہ آپ کے کھانے پینے کا، رہنے کا سب بندوبست آپ کی گورنمنٹ کرے گی. اس سے بڑھ کر آپ کا کوئی حق نہیں. آپ اس سے آگے پروگریس نہیں کر سکتے، نہ کوئی ایجوکیشن کر سکتے ہیں، نہ آپ سیلری بڑھانے کے لیے کوئی جد و جہد کر سکتے ہیں. یہ نظام اتنا مطلب کہ ان نیچرل تھا کہ یہ اتنا غیر فطری تھا کہ یہ زیادہ دیر چل نہ سکا. لیکن ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ جب یہ بھی بتا دیں کہ یہی ایک نظام تھا جو سرمایہ کار مطلب کیپٹل انٹرسٹ بیس سسٹم کو چیلنج کر رہا تھا، اور پچھلی صدی کے درمیان میں یہ سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا، اور جو مغربی سرمایہ دار تھے اپنے گھر کے اندر کانپ رہے تھے کہ یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور یہ آدھے سے یورپ کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا تھا. یہ یہاں تک کہ یہ سینٹرل امریکہ تک پہنچ گیا تھا. پھر یہ سوویت یونین میں بھی پہنچ گیا، چین میں بھی پہنچ گیا، ہندوستان میں بھی پہنچ گیا، بنگال اور کیرلا میں بھی اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. اس سے آگے بڑھا تو یہ سوویت یونین کو اس نے زیر کر لیا تھا. اب امریکہ کانپ رہا تھا کہ کہیں یہ جو اس زمانے میں امریکہ نے کروڑوں کی تعداد میں پھر نہ مذہبی کتابیں شائع کی.
وہ کتابیں کیا تھیں؟ انہوں نے ہندوؤں کو بتایا کہ اپنی بھگوت گیتا پڑھو، پھر انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں اپنے قرآن کو پڑھو، یہ نظام تمہارے اسلام کے خلاف ہے۔ تو اسی کے سلسلے میں یہ جو کیا کہ نیٹو سیٹو اور سینٹو جیسے ادارے بنائے گئے تھے تاکہ کمیونزم کا سیلاب روکا جائے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ اور روس کی جو جنگ ہوئی تھی وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھا، اس کا مذہب سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ سوویت یونین کے رہنما بھی عیسائی تھے اور مغربی یورپ وہ بھی سارے لوگ وہ ہیں، کرسچن ہیں۔ ان کا کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، یہ سسٹم کے خلاف جنگ تھی، یہ کمیونزم اور سیکولرزم کے خلاف ایک جنگ تھی جو لانچ کی گئی امریکہ کی پاور کو کم کرنے کے لیے، لیکن یہ زیادہ دیر نہ چل سکی اور اس نے گھٹنے ٹیک دی کمیونزم نے، اور آخر سیکولرزم جیت گیا۔ اچھا جی، اب اس کا تیسرا پوائنٹ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کا، سب سے پہلے یہ اس کا ایجنڈا ہے۔ سیکنڈ ایجنڈا ہے اس کا دجالی تہذیب و تمدن کے خلاف ان کی بقا کی جنگ جاری رہے، اور اس میں یہ 3 پوائنٹ ہیں: معاشی، معاشرتی اور سیاسی۔ میں نے آپ کو معاشی ایکسپلین کر دیا، سیاسی ایکسپلین کر دیا، اب یہ ہے تیسرا کمبل، سماجی نظام۔ یہ ابھی پوری طرح پوری انسانیت پر حاوی نہیں ہوا، کیونکہ البتہ یہ پورے مغرب پر، یورپ پر یہ غالب آ چکا ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ ہم جس پرستی مردوں زن کو، مطلب عورتوں اور مردوں کو پروپر ایک جیسی نا وہ ایکول ہیں، یعنی آپ جس طرح چاہے اپنی جنسی خواہش کسی سے بھی پوری کر لیں، بس ایک دوسرے کی رضامندی ہونا چاہیے۔ زنا بالجبر ان کے قانون کے خلاف مانا جاتا ہے، لیکن زنا بالرضا اس میں کوئی نہیں ہے کہ دونوں کی مرضی ہے، آپ چاہے جو مرضی کریں۔ جب ان کے ہاں اولادیں تھوڑی بلوغت کے زمانے کو پہنچتے ہیں تو ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں کہ جائیں کمائیں اور اپنی رسپانسبلٹی خود اٹھائیں۔ لہٰذا جب ان کے ماں باپ برے ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں، یہاں تک کہ کھانا پینا ان کو وہاں پہ ملتا رہے گا، البتہ وہ ان کو دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ کرسمس کے موقع پر جا کر چھوڑ آتے ہیں۔ اگر ناظرین آپ یہاں پر نوٹ کریں تو اب پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ اولڈ ہاؤسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی جو پچھلے دنوں میں ایک قانون نافذ ہونے لگا تھا جس کو بہت زیادہ محنت کر کے روکا گیا، وہ ہم جس پرستی کو جو وہ پرموٹ پاکستانی کر رہے تھے اس کو بین کیا گیا، لیکن یورپ کی طرف سے جو ہوا چل رہی ہے وہ پاکستان پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس نظام میں شرم و حیا، پردے کا، عزت و عصمت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو سماجی نظام ہے آج کم از کم آدھی انسانیت پر تو یہ مسلط ہو چکا ہے، البتہ یہ افریقہ اور ایشیا میں یہ نظام ابھی اتنی حد تک رائج نہیں ہوا، لیکن ہم آپ کو یہاں بتا دیں کہ ہر ملک کے ایلیٹ کلاس طبقے نے ہر ملک کے جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہے اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ ایشیا کا ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو یا یورپ کا ہو، ہر ایلیٹ کلاس طبقے نے اس کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیا ہوا ہے۔ اچھا محترم ناظرین، ہم آپ کو یہاں بتا دیں کہ یہ جو اوپر والا ایلیٹ کلاس طبقہ ہے یہ بے پردگی، فحاشی اور یعنی اور ہم جس پرستی اختیار کر چکا ہے۔ زیادہ تر طلاقیں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایلیٹ کلاس میں ہوتی ہیں، اور موجودہ مریم نواز کے بیٹے کی طلاق اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کیسے انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر اپنے بیٹے کی شادی کی اور وہ کچھ زیادہ دیر چل نہ سکی۔ البتہ جو مشرقی ممالک میں ابھی شرم و حیا کا کچھ جو عنصر باقی ہے اور خاندانی نظام کسی حد تک برقرار ہے، تو مغرب کی طرف سے ایک یہ زبردست تحریک چل رہی ہے کہ اس نظام کو ختم کر دیا جائے، یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں، ان میں بھی لبرلزم آ جائے اور روشن خیالی آ جائے۔ اگر بیوی زنا کر رہی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اگر بیٹی آوارہ ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، شوہر یا بھائی یا باپ کچھ نہ بولے، یہ اپنا لڑکی فیوچر خراب کر رہی ہے۔ یہ ہے لبرلزم، روشن خیالی، یہ عورتوں کی آزادی ہے کہ یہاں پھر عورتوں کو آزادی دے کر ان کے خاندانی نظام کو برباد کر دیا جائے۔ خاندانی نظام میں وہ کہتے ہیں بیوی شوہر کے تابع کیوں ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ جب دونوں برابر ہیں تو کیا کہتے ہیں ان کے رائٹ بھی ایکولس ہونے چاہیے۔ اگر عورت اپنی جسم فروش کر رہی ہے، جسم فروشی کا دھندا کر رہی ہے تو وائفانہ زندگی گزار رہی ہے، وہ کہتے ہیں مرد بھی تو اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کر مزدوری محنت کر رہے ہیں، اگر عورت اپنا جسم بیچ رہی ہے تو ایک قابل احترام پیشہ مانا جائے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیسبینز اور گائز
یہ گیز ہیں، لیسبینس اور گیز ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنس پرستی کر رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. کسی کو اٹریکشن ایک جیسے جنس کی لحاظ سے ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں، اور کسی کو ڈفرینٹ، مطلب کوئی عورت کے ساتھ سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے، کوئی مرد عورت کے ساتھ، اور کوئی مرد کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر کوئی مخالف جنس سے اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کرتا ہے. اگر کوئی اپنے ہم جنس سے شہوانی خواہش پوری کر لیتا ہے تو اس میں کوئی بھی امتیاز نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ عورت اور مرد برابر ہیں تو ان کو پراپرٹی میں، ان کو وراثت میں ایکول حق ملنا چاہیے. اگر عورت گھر کے کام کر رہی ہے تو وہ اپنے شوہر سے اس کے عوض اجرت طلب کر سکتی ہے. اگر وہ بچوں کو فیڈ کروا رہی ہے، بچے پیدا کر رہی ہے، تو وہ بچوں کے عوض یا دودھ پلانے کے عوض اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے وہ پیسے ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اور انہوں نے اس نظام کو سوشل انجینئرنگ کا ایک ٹائٹل دیا ہے. اس نظام کو سوشل انجینئرنگ کا ٹائٹل دیا ہے. اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو UNO ہے، یونائٹڈ نیشنز آف آرگنائزیشن، اس میں یہ اسمبلی میں جب یہ بل پاس ہوا تو ان میں سے پاکستان بھی ایک ملک تھا جس نے ان سارے جو میں نے آپ کو یہ بھی ڈیٹیلز بتائی ہیں عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں، یہ جو انہوں نے جن کو سوشل انجینئرنگ کا نام دیا ہے، اس کانٹریکٹ پر سائن کرنے والا پاکستان جمہوریہ بھی تھا، پاکستان جمہوری ملک بھی شامل تھا. لہٰذا اس جردے کی طرف پاکستان میں تیزی سے عمل ہو رہا ہے. پاکستان میں تیزی سے فحاشی آ رہی ہے، تیزی سے وہ یہ یورپی کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو یہ ڈرامے اس کے منہ بولتا ثبوت ہیں. یہ شوہر کے ایکسٹرا مٹیریل افیئرس ہوتے ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیوی ڈس ہارٹ ہو رہی ہے، ہوتی رہے. شوہر کا اس کی سالی سے افیئر ہے، سالی کا بنوئی سے افیئر ہے. یہ جو پاکستان میڈیا پہ انہوں نے میڈیا پہ پیسے خرچ کر کے میڈیا کو خریدا، پھر انہوں نے ہمارے ڈراموں کو دیکھا. اگر آپ تھوڑے عرصے پیچھے چلے جائیں 25-30 سال پہلے تو پاکستانی ڈرامے بہت بہترین اور سبق آموز ہوتے تھے. لیکن آج کل کے ڈرامے آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے. پاکستانی ڈراموں میں انہوں نے ایسا گند ڈال دیا ہے. اور یہ جو سب ہے، یہ عورت مارچ ہے، یہ عورتوں کو آزادی دی جائے. یہ جو لبرلزم کے نام پر چوکوں پر پلے کارڈز ہاتھ میں اٹھائے ہوئے عورتیں جاتی ہیں، بے فحاشی، بے پردگی کرتی ہیں. یہ سب ان کی NGOs ہوتی ہیں جو پیسے خرچ کر کے ہمارے ملک کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تاکہ سیکولرزم کے ساتھ ساتھ یہ ان کا جو باقی تھوڑا بہت سوشل نظام بچا ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے، اس کو بھی یہ اپنے جیسا بنا لیں. اگر عورت بے پردہ ہے تو بے پردہ رہے. نپولین سے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ نپولین سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسلام کے مضبوط قلعے کون سے ہیں، تو اس کو کسی نے کہا تھا کہ اسلام کے مضبوط قلعے ان کی مائیں ہیں. انہوں نے ایسی مسلمان عورتوں میں بربادی پھیری کہ اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ محمد بن قاسم کو پیدا کریں. میجورٹی ایسی ہو چکی ہیں کہ وہ بے فحاشی عریانی کی طرف جا چکی ہیں. ان کو اپنے دین سے کوئی رغبت نہیں، دین کی طرف وہ آنا اور دین کی بات سننا. ایلیٹ کلاس اور کوئی مڈل کلاس نہیں، ناٹ اونلی ایلیٹ کلاس، ایون مڈل کلاس میں بھی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا نام سننا، دین کو سننا، دین پر چلنا اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنا وہ اس کو دقیانوسی خیالات سمجھتے ہیں. صرف یہاں پہ ایلیٹ کلاس کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ ہو گیا تیسرا پوائنٹ بھی، سوشل میں نے آپ کو بھی بتا دیا. معاشی، معاشرتی اور سیاسی، یہ تینوں نظام تھے جو اس دجالی تہذیب و تمدن کے بقا میں آتے ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. اس تہذیب کے مقابلے میں کوئی نہ آ سکے جو اس تہذیب و تمدن کو چیلنج کر سکے. یہ تھا ان کا دوسرا پوائنٹ. فرسٹ ناظرین، یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 2 کمپلیٹ. سروائیول آف اینٹی کرائسٹ سویلائزیشن، مطلب کہ دجالی تہذیب و تمدن کی بقا اور اس کو فروغ کیسے دیا جائے. اس میں 3 پوائنٹس تھے: سوشل، اکنومیکل اینڈ پولیٹیکل سسٹم کو میں نے ایکسپلین کیا. اب ان کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے آرمیگڈون. آرمیگڈون کا مطلب ہے ہیروشیر کا مارکا، جو میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں ساری ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی اور جو آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہیروشیر کا مارکا ہوگا جس کو ہم آرمیگڈون بھی کہتے ہیں، یہ وہی زائنسٹ سوچ ہے، صہیونیت والی سوچ ہے جو عیسائیوں کی سوچ بھی ہے. اگر آپ اس کو
کمپلیٹ سننا چاہتے ہیں تو میری پریویس ویڈیو کو دیکھیں، میں بایو میں اس کا لنک دے دیتی ہوں۔ اس کے میں آپ کو ایک مختصراً بتا دیتی ہوں کہ اس کے 5 پوائنٹ ہیں۔ ایک یہ ہیروشر کا مارکہ اور فلسطینیوں کی نسل کشی ہو، ایک گریٹر اسرائیل اس کا سیکنڈ پوائنٹ تھا، اور ڈیمولشنگ آف مسجد اقصی ایٹ گنبد صخرہ تھا، اور ریکنسٹرکشن آف ہیکل عثمان سلیمانی تھا، اور ففتھ یہ تھا کہ تھرون آف دی ڈیوڈ کو ہیکل سلیمانی میں لا کر رکھنا، وہاں اپنی قربانی کرنا۔ یہ ڈیٹیل ویڈیو میری ہے پر یہ بھی آپ اس کو بایو میں وزٹ کر لیں۔ اور ان کا جو یہ چوتھا پوائنٹ ہے، ان کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے، فرسٹ ہو گیا سول سپریم پاور آن ارتھ کو کیسے مینٹین رکھا جائے اس پوزیشن کو، سیکنڈ ہے سروائیول آف اینٹی کرسٹ اینڈ سویلائزیشن، دجالی تہذیب و تمدن کی بقا کو کس طرح باقی رکھا جائے اور اس کو کس طرح فروغ دیا جائے۔ اور اس کی تھرڈ پوائنٹ یہ ہے امریکہ کے مقاصد میں کہ آرمیگڈون کی جنگ کو کس طرح شروع کیا جائے۔ یہودیوں کا تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پر ان کا مسیحا آ کے بیٹھے گا، ان کا مسیحا آئے گا اور وہاں پر آ کے بیٹھے گا۔ لیکن عیسائیوں کا یہ یہاں پہ کنسیپٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، وہ آئیں گے، وہ یہاں بیٹھ کر حکومت کریں گے۔ تو یہ ہیروشر کا جو یہ مارکہ ہے جس کے 5 پوائنٹ ہیں، یہ وہ صہیونیت والے 5 ایجنڈے ہیں۔ یہ صہیونیت کو ایجنڈوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا قتل عام بہت زیادہ ہو سکے۔ یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیں، ایک یہودی ہوتے ہیں مذہبی اور ایک ہوتے ہیں سیکولر، مطلب کہ ان کا مذہب سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہوتا، مطلب کہ وہ ایک ان پریکٹسنگ جیوز ہیں۔ لیکن جو زائنسٹ ہیں، جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے ہیروشر کے مارکے ہوں۔ اسی طرح ایک سمپل کرسچن ہے اور ایک زائنسٹ کرسچن بھی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہیروشر کا مارکہ ہو اور کیا کہتے ہیں ان کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب ان کا چوتھا پوائنٹ کیا ہے، یہ چاہتے ہیں سیزنگ دی ریسورسز آف اسلامک ورلڈ، اسلامی دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں، خصوصاً تیل کے جو وسائل ہیں، ان کے اوپر یہ قابض ہو جائیں، ان کے اوپر یہ قبضہ کر لیں۔ یہ ہیں اسی طرح زائنسٹ کرسچن بھی ہیں، ان کے بھی ویسے ہی معاملات ہیں، ان کی ویسے ہی تھنکنگ ہے جیسے کہ یہ صہیونی ذہن کے مالک یہودیوں کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر یہودی یا ہر عیسائی برا ہے، لیکن یہ صہیونیت والے دماغ رکھنے والے ہیرو شر کے مارکوں کو برپا کرنے والے یہ یہودی جو عیسائی ہیں، یہ دنیا میں فتنہ فساد چاہتے ہیں۔ بے شک یہ دنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ یہ دنیا جو ہے دارالعمال ہے، نہ کہ جزا یا سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے مسلمس ہیں، چاہے نون مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ اس کا انجام، اس کے ریزلٹس وہ آخرت میں ملیں گے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ایک اتنا اچھا اسلام کا کنسیپٹ پیش کریں یہودیوں کے یا عیسائیوں یا نون مسلم کے سامنے، ایک ایسا اپنا کردار پیش کرے، اپنے کریکٹر کو اتنا اچھا پیش کرے کہ وہ ان سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں آئے، اسلام کو اپنائے، نہ کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کریں۔ لیکن آج کل مسلمان جو کہ خود بھی اسلام سے بہت دور ہیں، وہ اسلام کی پریچنگ کیا کریں گے، وہ اسلام کی تبلیغ کیا کریں گے کہ لوگ ان سے متاثر ہوں اور دائرہ اسلام میں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، لوگ اسلام کو جاننا سننا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے جن جن لوگوں کو توفیق دی ہوئی ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ جس سے چاہتا ہے خیر کا کام لے لیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بلائی کا معاملہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث کا ترجمہ بتایا۔ اچھا، تو اب ان کا میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ کیا ان کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کے اوپر یہ قابض ہو جائیں، خصوصاً جو مسلمانوں کے جو تیل کے وسائل ہیں ان کے اوپر قابض ہو جائیں۔ اسی وجہ سے یہ مڈل ایسٹ میں ایک ایسا جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں پر، مڈل ایسٹ کے مسلمانوں پر ایک ایسی جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں جن سے مسلمان کبھی ابھر نہ سکیں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں اتنے تیل کے ذرائع ہیں مسلمانوں کے قدموں کے نیچے، یہ ان پر ایک ایسا مارکہ مسلط کر دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ مسلمان ہر وقت معاشی بحران میں رہیں اور اسی فکر میں رہیں کہ ہم نے کس طرح سروائیو کرنا ہے۔ یہ عالم اسلام کے جتنے مسائل ہیں ان کو یہ
قبضہ کر کے اس کے اوپر حکمران اور نگران بن جانا چاہتے ہیں۔ اور ان کو اپنے عالمی رائے عامہ کی بھی کوئی پرواہ نہیں، یو این او جو ان کی اپنی آرگنائزیشنز ہیں ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں، یہ اپنے الائسز جو یورپینز ہیں ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں البتہ ان کو جو تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، جو کانگریس میں بیٹھے ہوئے عام پبلک کے لوگ ہیں ان سے فرق پڑتا ہے، یہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور جنگوں کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ اپنا ہی کوئی بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ جیسے ٹوین ٹاورز کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، جب ٹوین ٹاور کے اوپر حملہ ہوا اور اس کا الزام مسلمانوں پر آ گیا تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے عیسائیوں نے، وہاں کی عام پبلک نے بھی پاکستان سے یہ مطالبہ کیا، ڈو مور کا مطالبہ کیا کہ پاکستان اور کرے۔ ان کے اندر ایک غصہ تھا، ایک آگ تھی کہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ جب بھی کوئی ایسے خیر و شر کے معاملات ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے نمائندے کم مرتے ہیں تو حکومتی سطح والے لوگ جن کے پاس پاور ہوتی ہے وہ کم مرتے ہیں، اور جو عام پبلک ہوتی ہے ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو کانگریس کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، ان سے پیسے لینے کے لیے یہ اپنے ملک میں ایسے فتنہ فساد برپا کر دیتے ہیں کہ عام لوگ بھی تیار ہوں کہ عالم اسلام پر جنگ مسلط کر دیا جائے۔ وہ ایسا نظریہ، ایسا کنسیپٹ، سوشل میڈیا تو اب آیا کچھ عرصہ پہلے، لیکن جب ان کی نیوز تھا اور ان کے سوشل نیٹ ورک پر ان کی پاور تھی، یہ اپنے مطابق لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، تھا یہ اپنے مطابق فیصلے صادر کرتے تھے اور کرواتے تھے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی تصویر کشی اتنے برے انداز میں کی کہ وہاں کی عام پبلک بھی تیار ہو گئی کہ اسلامک اسٹیٹ پر حملے کیے جائیں، مشرقی حصے پر جنگیں مسلط کی جائیں۔ عراق کی جنگ اور افغانستان کی جنگ اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک دہشت گرد بنا کر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا گیا۔ یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ آیا تو آج جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ صہیونی کیسے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور عام کرسچن سویڈن، چاہے جتنے بھی ملک ہیں، سویڈن، فرانس، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، لنڈن، جگہ جگہ وہاں کے جو کرسچنز ہیں مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہر کرسچن اور ہر یہودی کو ہم برا نہیں کرتے، لیکن جو صہیونیت کی سوچ رکھنے والے عیسائی اور یہودی ہیں، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو بلا وجہ شہید کر دیتے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ صرف ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی جنگ مسلط ہو کہ ساری عالمی جو پاورز ہیں، جو اسلامک پاورز ہیں، ان کے انڈر میں آ جائے۔ تو اسی وجہ سے ان کا سب سے زیادہ نزلہ مڈل ایسٹ پر گرا تھا، اور مڈل ایسٹ پہ اس لیے گرا تھا کہ وہاں پہ تیل کے بہت زیادہ وسائل تھے۔ محترم ناظرین، یہ ہم نے آپ کو بتائے امریکہ کے مقاصد جو وہ دنیا کے لیے انہوں نے سوچ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں میں نے آپ کو 4 پوائنٹس بتائے کہ انہوں نے سوچا، پچھلی صدی کے اینڈ سے ہی انہوں نے سوچنا سٹارٹ کر دیا کہ ہاؤ ٹو مینٹین سول سپریم پاور آن ارتھ، کہ کیسے اپنے پاور کو مینٹین رکھا جائے، سروائیول آف اینٹی کرائسٹ سویلائزیشن، کہ تہذیب و تمدن کی بقا جو دجالی ہے، جو 300 برس سے یہ یہودیوں کی وجہ سے تمام یورپ پر بھی اور یہ مسلم کی طرف بھی آ رہی ہے، اس کو کیسے مینٹین رکھا جائے اور اس کو کیسے آگے فروغ دیا جائے تاکہ اس نظام کو، اس تہذیب کو چیلنج کرنے والا نہ ہو۔ اور اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، سوشل، اکنومیکل اور پولیٹیکل۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ یہ آرمیگڈون کی ایک ایسی جنگ مسلط کر دینا چاہتے ہیں جہاں مسلمانوں کا اتنا خون بہے کہ یہ ان دونوں کے یہاں پہ یہی پوائنٹ ہے، یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی، جو زائنسٹ ہیں۔ میں عام یہودی اور عام عیسائی کی بات نہیں کر رہی، میں زائنسٹ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خیر و شر کا ایسا مارکا ہو اور مسلمانوں کا اتنا خون بہے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ یہ تو ان کی تدبیریں ہیں، یہ جو چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ باقی جو اللہ چاہتا ہے ہمیشہ ہو کر وہی رہتا ہے، جو اللہ کے فیصلے بہت حکمت والے ہوتے ہیں۔ آگے جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ مسلمان کو عروج آنا ہی آنا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ مسلمان دین دبنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، میں آپ کو آیت کا مفہوم بتانے لگی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کیا ہے، تمام دینوں پر فوقیت عطا کی ہے، اور یہ دین دبنے کے لیے نہیں آیا۔
اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قوم کی طرف یا یہ ایک امت کی طرف نبی بن کر نہیں آئے، وہ تمام جہانوں کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، اور قرب قیامت کے نزدیک پورے عالم میں دین اسلام ہی ہوگا اور تمام باقی مذہب مٹ جائیں گے۔ اور لاسٹ پہ ان کا جو پوائنٹ آتا ہے کہ مسلمانوں کے ریسورسز پر قبضہ کر لینا، خصوصاً آئل ریسورسز پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتریاں فرمائے، اور مسلمانوں کو اپنے نظام زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے دین کی طرف، اپنی شریعت کی طرف لوٹیں، دین محمدی کو فالو کریں، تاکہ ہم معاشرے میں اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔